पर तशरीफ फरमा उलमाए कराम व मशाइख़ निज़ाम व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मोहतरम अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूद रुकन पार्लियामेंट व दीगर अराकीन असम्बली व अराकीन कानून साज कौंसिल, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त मां पर्दा नशीन मां और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं कि एक और स्कूल का आज से आगाज होने जा रहा है। और ये बात मैं जरूर कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया सिर्फ सियासी इख्तिदार के जरिए ऐवानों की कुर्सी की जीनत बनकर बैठने के लिए नहीं हुआ था। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया मुसलमानों की तालीमी व माशी पसमानदगी को दूर करने के लिए हुआ। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का अहिया कलमे की बुनियाद पे मुसलमानों को मुनज़्ज़म व मुत्तहिद करने के लिए हुआ। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपने अहिया से लेकर आज तक जिस बुनियाद और जिन वादों के तहत मजलिस का अहिया किया था, उन पर आज भी कायम है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के अहिया के फौरी बाद फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने दारुस्सलाम में एक छोटे से स्कूल का आगाज किया था, तो ओवैसी ITI इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया। तो फिर इसी तालीमी सरगर्मी और तालीमी शऊर को बेदार करने का बेड़ा सालार मिल्लत ने उठाया और सालार मोहतरम की दूरअंदेश क़यादत का नतीजा है कि आज सारे हिंदुस्तान में दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज व दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए चलाए जाने वाले तालीमी इदारे अपना एक मुनफरिद मुकाम और एक मुनफरिद पहचान बनाने में हिंदुस्तान भर में कामयाब हुए। और इन तालीमी इदारों के जरिए एक तालीमी जाल को बिछाया गया। और ये जरूर कहूंगा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज की बुनियाद रखी, तो कई सरमाएदार लोग या तालीम याफ्ता लोग, चाहे कारोबार की नजर से हो या मिल्लत की सफ़ों से तालीमी पसमानदगी को दूर करने का मकसद हो, एक सिलसिले का आगाज और बुनियाद अगर किसी ने रखी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम के जरिए, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने रखी। और उसके बाद रियासत आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना रियासत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जाल बिछा गया, MBA कॉलेजेस का जाल बिछा गया, MCA कॉलेजेस आते गए, कई लोग अखलाकी तालीमी इदारे कायम करते गए। लेकिन एक हकीकत यह है कि कायम करने की बुनियाद और शऊर अगर किसी ने दिया, तो वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सालार मिल्लत की क़यादत ने दी है। और फिर दवाखाने, ओवैसी हॉस्पिटल, वसरा हॉस्पिटल आज हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के इतने बुलंद और इतने अच्छे दवाखाने नहीं होंगे जो दवाखाने आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हैं, ओवैसी हॉस्पिटल, वसरा हॉस्पिटल के नाम से। और हजारों नहीं लाखों लोग मुस्तफिद हो रहे, इस्तेफादा उठा रहे हैं। और दिन में करीब 3000 लोग आउट पेशेंट में आते हैं ओवैसी और असरा हॉस्पिटल में। और रोजाना दोनों दवाखानों का अगर ले लें तो करीब 800 पेशेंट दवाखाने में शरीक रहते हैं। और रोजाना 150 से ज्यादा पेशेंट रोज शरीक होते हैं और दवाखाने से अपने घरों को सेहतियाब होकर जाते हैं। तो ये काम मजलिस ने किया। और फिर तनकीद करने वालों ने, इल्जाम लगाने वालों ने ये भी इल्जाम लगाया कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बुनियादी तालीम पर तवज्जो नहीं देती। अरे जब जिस वक्त जो काम करना था वो काम
فخر ملت نے کیا، اور جب جو کام کرنا تھا وہ سالار ملت نے کیا، اور آج جو کام کرنا ہے آج نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی قیادت میں ہم سب مل کے کر رہے ہیں۔ اور کوئی بھی کام ایک ہی وقت میں نہیں ہوتا، نسل لگ جاتے ہیں، ایک ایک دو نسل لگ جاتے ہیں کسی بھی قوم کو تبدیل کرنے کے لیے، ان میں ایک نئی انقلابی تبدیلی لانے کے لیے۔ آج میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ خوف اور مایوسی کے جو بادل منڈلا رہے تھے، تو اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی قبر کو نور سے بھر دے کہ خوف اور مایوسی کے بادل کو اچک کر اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کا حوصلہ وہ عزم عطا کیا اس قوم کو، اور مجلس اتحاد المسلمین کو اتنی طاقت دی۔ تو یہ فخر ملت کی قربانی ہے، تو سالار ملت کی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ تعلیم کا ایک ایسا سلسلے کا آغاز کیا کہ اگر آج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب یا پھر میں خود اگر کچھ کر رہا ہوں تو یہ صرف اور صرف اس کا صحرا وہ راستہ جو ہم کو فخر ملت نے دکھایا، اور جس راستے پر سالار ملت نے ہمارے انگلیوں کو پکڑ کر چلایا، وہی راستے پر آج ہم چل رہے ہیں۔ اگر آج اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی یا مجلس ہندوستان بھر میں جا رہی ہے تو کوئی نیا فارمولا لے کر نہیں جا رہی ہے، مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت اور سالار ملت کی کامیاب فارمولے کو لے کر جا رہی ہے، کوئی نیا پیغام لے کر نہیں جا رہی ہے۔ اور ہمارا پیغام ہے تو اتحاد کا، ہمارا پیغام ہے تو کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو ایک مرکز سیاسی پہ لانے کا، ہمارا پیغام ہے تو مسلمانوں کی معیشت کو سدھارنے کا، ہمارا پیغام ہے تو علم کی روشنی کے ذریعے ایک نئے اجالوں کو لانا، یہی ہمارا پیغام ہے۔ اور یہ ایک بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر کوئی قوم اور اگر کوئی انسان اپنے زندگی کے اندھیروں کو نکالنا چاہتا ہے تو وہ اندھیروں کا خاتمہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو یاد رکھو وہ صرف اور صرف علم کی دولت سے ہو سکتا ہے۔ اور آج یہ عمارت کی بلندی کو دنیا دیکھ رہی ہے، یہ عمارت کی بلندی آج دنیا کو دکھا رہی ہے کہ ہمارا عزم اتنا بلند ہے، ہمارا ارادہ اتنا مضبوط ہے۔ آج یہ عمارت کی جتنی بلندی ہے انشاءاللہ تعالی 10 برس بعد اس حافظ بابا نگر کے ایک ایک بچے کے مستقبل اس عمارت کی بلندی سے زیادہ بلند ہوں گے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا عزم ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ اور آج غریب جو تعلیم کے لیے در در کی ٹھوکر کھاتا ہے اس کو موقع نہیں ملتا، آج وہ غریب جس کے پاس پڑھنے کا اشتیاق ہے، شوق ہے، زندگی میں کچھ بننے کا جنون ہے، تو ان کے لیے عمارتیں کھڑی ہیں، اور ہم ایسے جنونیوں کو تیار کریں گے ان اداروں کے ذریعے جو یہ جنون ان کو ایسی بلندی پر لے جائے گا کہ ساری دنیا ہمارے غریب کی کامیابی کی بلندی کو دیکھ کر رش کرے گی۔ ہمارا یہ عزم ہے، یہ ارادہ ہے، اور یہ کوئی پہلا اسکول نہیں ہے۔ ارے جس دن میں سیاست میں قدم رکھا تو سیاست میں میرا قدم اقتدار کے لیے نہیں تھا، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے تھا۔ اور یاد دلاؤں کہ یہاں بزرگ موجود ہوں گے کہ آج سے 20 برس پہلے 99 میں جب چندرائن گٹے نے قدم رکھا تھا تو اس وقت بھی یہی اعلان کیا تھا کہ مجھے اقتدار کا شوق نہیں ہے، آؤ اپنے کھانوں پہ تم کو بٹھا کر لے جاؤں گا۔ اور پھر دوسری بات اگر کہی تھی تو یہی کہا تھا کہ اکبر اویسی اگر آج سیاست میں آیا ہے تو معصوم غریب بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم تھمانے آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ الحمدللہ آج فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 18-20 برس کے اس سیاسی سفر میں میں نے قریب 10,000 بچوں کے ہاتھوں میں قلم تھمایا ہے، ان کے ہاتھوں میں کتاب تھمائی ہے، کانوں پہ بستہ تھمایا ہے۔ یہ ایک اپنے آپ میں ایک بڑا کارنامہ ہے۔ ارے ہماری کوئی حیثیت نہیں، نہ میری کوئی بساط، نہ میری کوئی حیثیت کہ میں کچھ کر سکوں۔ ارے یہ تو اللہ کا فضل کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں۔
کہ اللہ اس گنہگار سے کچھ کام لے رہا ہے. اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی نہیں, اللہ کی راہ میں اللہ کے حبیب کے امت کے لیے کام کرنے والوں کی کمی نہیں. لیکن اللہ نے ہم کو منتخب کیا ہے تو اللہ نے بہت بڑے اعزاز سے ہم کو نوازا ہے. اور ہم جب تک آخری سانس ہے کام کریں گے. اور میرے زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو یہی مقصد ہے کہ میں جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو دنیا مجھے یہ کہہ کر یاد نہ کرے کہ بہت بڑا مقرر تھا, بہت بڑا تقریر کرنے والا تھا, شعلہ بیانی کرنے والا تھا, جذباتی تقریر کرنے والا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے مقرر سے یاد نہ کرے, دنیا مجھے اس بات سے یاد کرے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم تھمانے والے رہنما و لیڈر کا نام اکبر الدین اویسی. اور ہم اپنے خدوات سے یاد نہیں رہیں گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ عمارت کھڑی ہے اکبر الدین اویسی کو ضرور یاد کرتے رہیں گے جو بھی اس عمارت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے. یہ کام صرف زبانی جمع خرچ نہیں, جذباتی تقاریر نہیں, بلکہ محض اپنے عمل کے ذریعے اپنی پہچان اور اپنے نقوش اور اپنے قدم کی نشانیوں کو چھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی رہی. اور آج بھی یہ 5واں اسکول ہے. پہلا اسکول نشیمن نگر میں, پھر نشیمن نگر کے بعد جمال کالونی میں, ریاست نگر میں, ریاست نگر جمال کالونی کے بعد امبر پیٹ میں. اس سے بڑی عمارت امبر پیٹ میں کھڑی ہے. میں پھر زحمت دوں گا سارے اساتذہ کو کہ آپ لوگ بھی آئیے اور دیکھیے اس عمارت کو. امبر پیٹ کے بعد نرقی پھول باغ کی عمارت, اس سے بڑی عمارت. نرقی پھول باغ کے بعد یہ عمارت, اور اس عمارت کے بعد انشاءاللہ تعالی آئندہ سال اویسی جونیئر کالج, وہ ڈگری کالج, وہ وومن امپاورمنٹ کا سینٹر تعمیر ہو رہا ہے بلہ گڑے میں 70,000 اسکوائر فٹ پر. انشاءاللہ یہ ہونے کے بعد سلالہ بارکس میں بھی زمین خریدی ہم نے. اس سے بڑی عمارت اس بستی میں بھی بنائی جائے گی جس بستی کے بعد ناسمجھ نادانوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی, لیکن وہ بستی ذمہ دار نہیں ہے. ان ناسمجھوں کے لیے ہم اپنے عمل کے ذریعے اس بستی میں بھی ایک بڑا ایسا عالی شان اسکول بنا کر غریبوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے. اور پھر سلالہ کے بعد نظام آباد میں ہم نے قریب 1.5 ایکڑ زمین خریدی ہے. وہاں پہ اسکول ہوگا, ہیلتھ سینٹر ہوگا, وومن ووکیشنل ٹریننگ کا بھی سینٹر ہوگا. انشاءاللہ 3 برس میں وہ بھی ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ اگر آج کوئی سمجھتا ہے کہ سارے کام چندرائن گٹے میں ہو رہے, نہیں, صرف چندرائن گٹے میں نہیں, آج شہر کے ہر کونے میں تعلیم کا کام ہے. 50 چھوٹے چھوٹے پاکٹ اسکول سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام چل رہے ہیں, جہاں 10,500 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام دیا جا رہا ہے. اور پھر نظام آباد کے بعد آج ناندیڑ میں بھی 1.5 ایکڑ زمین خریدی. ناندیڑ میں بھی ہمارے اسکول چل رہے ہیں. 8 مدرسے ناندیڑ میں چل رہے ہیں جہاں پہ قریب 1000 یا 1500 بچے زیر تعلیم ہے. وہاں پر بھی ایک اسکول, دواخانہ اور وومن امپاورمنٹ کا سینٹر وہاں پر بھی آئے گا. ناندیڑ کے بعد ہم نے بھیونڈی میں بھی زمین خریدی ہے. بھیونڈی کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے ہم نے مالیگاؤں میں بھی 1.5 ایکڑ خریدی ہے. مالیگاؤں میں بھی تعمیر کا آغاز آئندہ ماہ ہوگا. مالیگاؤں میں 70,000 اسکوائر فٹ کا اسکول بنے گا. اسکوائر فٹ 70,000. نظام آباد میں قریب 1 لاکھ. یہ مدرسہ 33,000 اسکوائر فٹ کا ہے. اور کوئی ہمارا مدرسہ 40,000 اسکوائر فٹ سے کم نہیں ہے. ہر مدرسہ 35 سے 40,000 اسکوائر فٹ کے درمیان ہے. آج یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے اور ہم جدوجہد کر رہے, کوشش کر رہے ہیں. سالار علت کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ سالار بار بار کہتے تھے
हम इख्तियार के गिरवालों को पकड़कर अपने मसाइल को हल करेंगे, लेकिन हम भीख का कटोरा लेकर इख्तियार या हुकूमतों का इंतजार नहीं करेंगे कि वो हमारे मसाइल को हल कर दे। अल्लाह अगर हमको इस्तेदाद देगा, सकत देगा, तो हम इख्तियार का इंतजार करे बगैर अपनी जात से जो हो सकता है वो करने का आगाज कर दे। और सालार की ही दी हुई तालीम पर हम आज चल रहे हैं, और आज ये सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में SC ST के बराबर की स्कॉलरशिप मुसलमानों को कोई रियासत में नहीं मिलती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस की वजह से ऑन पार विद SC ST स्कॉलरशिप का जियो निकला है, मुसलमानों को दी जाती है। तालीम हासिल करने वाले नौजवानों की फीस और स्कॉलरशिप हुकूमत अदा करती है। SC ST को बस पास है, मुसलमान को भी मिलेगा। SC ST को किताबें मिलती हैं, मुसलमान बच्चों को भी मिलेगा। अगर कोई मुसलमान बच्चा मास्टर्स करने के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड या कहीं पर भी जाना चाहता है, तो उसका प्लेन का टिकट, हॉस्टल की फीस और एक सेमेस्टर की पूरी फीस रियासती हुकूमत अदा करती है। यह भी कारनामा है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारनामा है। ये कौन कर सकता है बताइए? एक गरीब रक्शे वाला या बंडी वाला या छोटे दुकानदार की औलाद भी हाथ देख सकती है डॉक्टर इंजीनियर बनने की, सिर्फ मेरिट में रैंक ला ले और हुकूमत उसकी सारी फीस अदा करती है। ये किसका कारनामा है? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कारनामा है। हमने ऐवान असेंबली को चलने नहीं दिया, और आज ये बात भी कहूंगा कि आज मेरी कोशिश है और इंशाअल्लाह अल्लाह असेंबली में उस कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा, मुझे यकीन है। और वो कोशिश ये है कि जितने सरकारी मदारस में या फिर ऐसे फ्री मदारस में जो मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं, हुकूमत की जानिब से उन पढ़ने वाले बच्चों को हर माह 500 या 1000 रुपया उनके घर वालों को हुकूमत देनी चाहिए। आप बोलेंगे कि अकबर साहब, फ्री के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को 500-1000 की क्या जरूरत है? मैं 12 साल से स्कूल चला रहा हूं। जब हमने स्कूल नशेबंदनगर तालाब कट्टे में शुरू किया था तो हमारे 100 बच्चों को हम लिए थे। आज हमारे बच्चे 10th में आए हैं, 10th का इम्तिहान लिखेंगे, लेकिन मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि 100 बच्चों में से 40 लड़कियां थी, 60 लड़के थे। 60 लड़के घटते गए और 40 लड़कों तक आ गए, 30 लड़कों तक आ गए। 5वीं क्लास तक गरीब मुसलमान बच्चे को पढ़ाता है, 6वीं में आते ही वो गुर्बत में, भूख में तड़पने वाले मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल से निकालते हैं, कारखाने पर, होटल में कहीं पर लगा देते हैं, और ये सोचकर कि बच्चा काम को जाएगा तो 500-1000 रुपये कम से कम लाएगा और उसके 500-1000 से घर चलेगा। लड़कियां हैं, लड़कियां 10वीं तक रहती हैं, 10वीं के बाद लड़की की शादी हो जाती है, और काजी साहब वो उम्र के खाने में उम्र नहीं लिखते क्योंकि वो पकड़ में आ जाएंगे कह के। आज ये मसाइल है, तो इस मसले को अगर हल किया जा सकता है तो इसलिए जितने भी मुसलमान बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, जिनकी अटेंडेंस 80% होगी, जितने भी बच्चे इस ऐसे कोई भी फ्री के मदरसे में पढ़ेगा, तो हुकूमत की जानिब से हर माह उस बच्चे के खानदान को 1000 रुपये दिलाने का हमारा इरादा है, हमारी कोशिश है। और बस पास भी उनको मिले, क्योंकि आज हर कोई बात करता है कि मुसलमानों में तालीम नहीं है, इल्म नहीं है। अरे तालीम की ख्वाहिश है, तड़प है, लेकिन अफसोस कि हमारी गुर्बत इतनी है कि हमको मदरसों को जाने से रोक देती है, और वो खदम जो मदरसों की तरफ बढ़ते हैं, उन खदमों को पलटाकर उनकी भूख, उनकी पेट की आग पहुंचा देती है किसी छोटे मोटे कारखानों में। अगर ये मदद होगी तो बच्चे मदरसों को आएंगे। ये हमारी सोच है, ये हमारी फिक्र है, और आज इस सोच और फिक्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह
सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर इंतजाम चलाए जाने वाले ऐसे बड़े बड़े इमारतों के मदरसों में हमने 30,000 खवातीन को हुनर की तालीम दी है। ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया है, मेहंदी डिजाइनिंग का सिखाया है, सीना सिखाया है, फैशन डिजाइनिंग सिखाई है, हमने स्पोकन इंग्लिश सिखाई है, तालीम बालिगा का प्रोग्राम किया है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग सिखाई है और ऐसे पकवान की ट्रेनिंग, कई ऐसे कोर्सेज हम करे हैं। यहां पर भी कोने में ब्यूटी पार्लर है, खवातीन आकर ब्यूटिशियन का कोर्स कर सकते हैं और कोर्स के जरिए दुल्हन की तैयारी के लिए जब जाते हैं तो एक दुल्हन की तैयारी में 5-10 हजार तो आसानी से मिल जाते हैं दुल्हन के मेकअप के लिए। यह है आज हम 2 महीने में हाफिज बाबा नगर में 200 खवातीन के साथ मिलकर ओवैसी प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के इंटर्नीज रहेंगे, वहां से पास आउट जो फैशन डिजाइनर हैं वो लोग आएंगे और वो यहां पे मलबूसात की टॉप बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे, शर्ट बनाएंगे, पैंट बनाएंगे, शर्ट सलवार बनाएंगे, कारचोक का काम, जरी का काम सब करेंगे। वो 200 औरतें जितना कपड़ा, जितने लिबास तैयार करेंगे हम बाजार में ले जाकर उसको बेचेंगे और उसका जो मुनाफा आएगा उन 200 खवातीन में बराबर से हम तकसीम कर देंगे। ये भी काम है। अरे आज ये काम अगर कोई कर रही है तो मजलिस कर रही है। ऐ मुखालिफीन मजलिस, तनकीद करते थे, जरूर करो। अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी तनकीद पर बुरा मानने वालों में से नहीं है। तनकीद करने वाले से अकबर ओवैसी खुश होता है क्योंकि ये समझता है कि वो तनकीद करने वाला मेरा आईना है। लेकिन तनकीद बराए तामीर हो, तनकीद बराए इंतशार न हो, तनकीद बराए निफाक न हो। अगर तुम मेरे गलत काम पे मेरी तनकीद करते हो तो मुखालिफीन मैं पूछूंगा क्या ये काम गलत है? क्यों नहीं तुम्हारे हलक से आवाज निकलती? क्यों नहीं तुम्हारे हाथ उठते और इस काम की तारीफ करते? लेकिन आज अजीब मामला है। मैं सियासतदान हूं तो मुझसे तो हर एक चीज की तवक्को, तालीम मजलिस करना, माशी मजलिस करना, फुला मजलिस करना, रोड मजलिस करना, मोहरी मजलिस करना, लाइट मजलिस करना, जो भी है मजलिस करना, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि इतनी उम्मीदों पर अल्लाह ने आपके दिलों में, दिमागों में हमारी नहीं डाली। लेकिन एक चीज याद रखिए, तालीम का काम तालीम याफ्ता आदमी कर सकता, सियासत का काम सियासतदान कर सकता है, तिजारत का काम ताजिर कर सकता है, दीन का काम दीन वाले कर सकते हैं। अगर मैं सियासतदान कहूंगा कि नहीं मैं दीन का काम करूंगा तो दीन भी खराब हो जाएगा, सियासत भी खराब हो जाएगी। अगर मैं कहूंगा कि तिजारत मैं करूंगा, आज इंडस्ट्री मैं बनाऊंगा तो मेरे भाई वो इंडस्ट्री भी तबाह हो जाएगी, वो तिजारत भी लुट जाएगी, ये सियासत भी लुट जाएगी। अगर मैं सियासतदान हूं कहता हूं कि नहीं मैं आज सहाफी बन जाऊंगा तो मेरे भाई सहाफत का काम कर सकता है, सियासत का काम सियासी रहनुमाओं पर ही छोड़ दो। आज हम जिंदगी के हर शोबे में पिछड़ी हुई है। मुसलमान तालीम में पीछे है, रोजगार में पीछे है, तिजारत में पीछे है, सहाफत में पीछे है, इंडस्ट्री में पीछे है, सेहत में पीछे है, हर हिसाब से पीछे है। मैं सियासत का काम करूंगा, ये दीन का काम करेंगे, एक तिजारत का काम करेगा, एक सहाफत का काम करेगा और हम सब मिलकर अपना अपना काम करेंगे तो खुदा की कसम हम इस हिंदुस्तान के इख्तिदार को हमारे सामने झुकने पे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन अफसोस एक काम कर रहा है तो 10 खींचने वाले हो जाते हैं तैयार। एक कुछ कर रहा है तो सब कहते हैं भाई आगे कर लो। अरे मेरे भाई आसान नहीं होता कोई काम करने वाला। दौलतमंद तो बहुत है दुनिया में, अल्लाह हर दौलतमंद को थोड़ा दिल भी अता कर दे। क्या इस मजमे में दौलतमंद नहीं?
کیا اس اسٹیٹ کو دولت مند نہیں ہے؟ کسی کی دولت چھپی ہے تو کسی کی دولت ظاہر ہوتی ہے، کسی کا دل ہے تو کسی کو دل نہیں۔ اکبر الدین اویسی کے پاس دولت نہیں ہے، میں دولت مند نہیں ہوں، میں دل کی دولت سے بہت بڑا ہوں، اس لیے عمارت کھڑی ہے۔ کہ یہاں ہونا چاہیے، وہاں بھی ہونا چاہیے، ادھر بھی کرنا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ اکبر الدین اویسی پہلے اپنے گھر کو مضبوط کرے گا، پہلے اپنے گھر کو مضبوط کرے گا، اپنے قلعے کو مضبوط کرے گا، بعد میں ہندوستان کے ہر کونے میں جہاں جہاں بھی جائے گا وہاں وہاں اکبر الدین اویسی کے ایسے عمارتوں کے نشانیوں کو چھوڑتا جائے گا۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں جہاں جاتے تھے، جہاں لشکر رکتا تھا، مساجد کی تعمیر کرتے تھے، اکبر الدین اویسی جہاں جہاں جائے گا، جدھر بھی جائے گا، جہاں بھی رکے گا، انشاءاللہ تعالی ایسے مدرسوں کی بنیاد رکھتا ہوا آگے بڑھتا جائے۔ یہ ہمارا ارادہ، یہ ہمارا مشن ہے، آج سب کو کرنا ہوگا۔ اگر مسلمان اپنی برابر کی زکات نکال لیں تو خدا کی قسم ہر محلے میں ایسے 10-10 عمارتیں نظر آئیں، لیکن آج مسلمان زکات نہیں نکالتا۔ دنیا کا فکر ہے، دنیا کی عیش و آرام کی فکر ہے، دنیا کو حاصل کرنے کی فکر ہے، لیکن نادانوں کے پاس آخرت کو حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ہم آج اس ہاتھ سے دنیا بتا کر دنیا کو دیوانہ نہیں بناتے، نہ ہم ان عمارتوں کے ذریعے اپنی آخرت کو خراب کریں گے۔ یہ خیر کا کام ہے اور یہ کام جاری رہے گا۔ ارے آج یہ مدرسہ یہاں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میرا ہے، نہیں، یہ مدرسہ اکبر الدین اویسی کا نہیں ہے، یہ مدرسہ چندرائن گٹے کے مسلمانوں کا ہے، ان کے اتحاد کی مرکز ہے، ان کے اتحاد کی طاقت ہے، ان کے اتحاد کی شان شوکت ہے۔ یہ اگر 1999 میں اگر یہ مسلمان اس نوجوان گنہگار اکبر الدین اویسی کے بات پہ یقین کرتے ہوئے مجلس کو اگر اکبر اویسی کو کامیاب نہیں کرتے تو ملت سے انتشار کا خاتمہ نہیں ہوتا تھا۔ ہندوستان بھر میں آج مجلس ہے تو یہ چندرائن گٹے کے مسلمانوں کے اتحاد کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے جب جو اتحاد دکھایا تھا آج وہ اتحاد سارے ہندوستان بھر میں پھیل رہا۔ تو حق تو ان کا ہو آنا پہلے تو کرنا تو ان کے لیے چاہیے۔ جب ان کا حق ہو جائے گا تو ہم آگے بڑھ کے جائیں گے، اور میرے مرنے کے بعد یہ ادارے، یہ اثاثے میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوں گے۔ اگر میری اولاد قابل نہیں ہے ان عمارتوں کا سنبھالنے کی تو خدا کی قسم اکبر الدین اویسی راستہ چلنے والے کسی اخلاص بھرے مسلمان کے ہاتھوں میں یہ عمارت کے کاغذات کو دے دے گا، اپنی اولاد کو بھی نہیں دے گا۔ یہ ملت کے اثاثے، یہ ملت کے اثاثے ہیں۔ اکبر الدین اویسی اپنا گھر نہیں بنایا، ارے چاہتا تو 9 کروڑ لگے اس کی زمین، اس کی عمارت کو کھڑا کرنے، 9 کروڑ میں اپنے بچوں کے لیے ایک بڑا عالیشان گھر بنا دے سکتا تھا، لیکن نہیں، میرا فرض اولاد کو اچھی تعلیم دینا ہے، میرا فرض اولاد کو اچھی تربیت دینا ہے، میرا فرض اولاد کو نیک بنانا ہے، میرا فرض اولاد کو قابل بنانا ہے۔ اب دولت کمانا وہ ان کا اختیار ہے، لیکن میں دولت کما کر اپنی اولاد کو نہیں دوں گا، میں دولت کماؤں گا تو کما کر غریب مسلمانوں کے خدموں کی نظر کر دوں گا، کیونکہ آپ کی وجہ سے، آپ کے اعتماد، آپ کے بھروسہ، آپ کی محبت، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آج اکبر الدین اویسی یہاں کھڑا ہے۔ کیا کوئی 3 گولی کھا کے زندہ رہ سکتا ہے؟ 70 مرتبہ چاقو سے مارنے کے بعد کیا کوئی کھڑے رہ سکتا ہے؟ کیا اتنی دیر وہ خاطب ہو سکتا ہے؟ ارے نہیں میرے بھائی، یہ ممکن نہیں ہے۔ ارے یہ ممکن ہوا تو صرف سرزمین دکن اور چندرائن گٹے کے غریب معصوم مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ نے
میری آل، میری اولاد، میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچاؤ۔ ارے آپ کا ایک احسان نہیں، کئی احسانات ہیں اکبر الدین اویسی پر، تو کیسے آپ کے احسانات کو بھلا دوں گا؟ ہر قدم پہ آپ نے احسان کیا اس گنہگار پر، کبھی اپنے دعاؤں سے، تو کبھی اپنی خون کے ذریعے، تو کبھی اپنے پسینے کے ذریعے، تو کبھی میرے ساتھ قدم سے قدم جوڑ کر چلتے ہیں۔ ارے میں اس احسان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ بے شک حیدرآباد ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، لیکن چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی کے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ دل کی دھڑکن پر سب سے بڑا حق ہے۔ ضرور کروں گا باہر بھی جا کر، لیکن پہلے اپنے گھر کو مضبوط کروں گا، اپنے ان لوگوں کے احسان کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک ہی بات کہوں گا۔ پرسوں یہاں بیٹھا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ایک عورت کھڑی ہے یہیں پر، 2-3 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، کھڑی ہے کھڑی ہے کھڑی ہے۔ بعد میں پتا کیا کہ کون ہے یہ عورت، تو لوگوں نے کہا کہ اکبر صاحب یہ عورت 8 دن سے آ رہی ہے، دارالسلام جاتی ہے، آپ سے ملاقات کے لیے نہیں ملتے تو یہاں آ جاتی ہے، یہاں کھڑے رہتی ہے اس توقع میں کہ آپ مل جائیں تو آپ سے ملاقات۔ اور میں نے کہا کہ آخر کیوں 8 دن سے پھر رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ عورت اپنے بچوں کے داخلے کے لیے پھر رہی ہے دارالسلام سے بابا نگر سے دارالسلام۔ میں نے بلایا اس عورت سے، کہا کیا اماں کیا کام ہے؟ کہنے لگی اکبر صاحب میرے بچوں کو داخلہ۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے اسکول میں ایک گھر سے ایک بچے کو دیتے، اگر ایک ہی گھر سے 4 بچوں کو دے دیں گے تو دوسرے گھروں میں کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر اس کے بعد یہاں کے جو گتےدار اور میستری لوگ تھے وہ لوگ آئے اور مجھ سے بولے کہ اکبر صاحب یہ عورت 8 دن سے نہیں 1.5 سال سے روز آتی ہے، عمارت کو دیکھتے کھڑے رہتی ہے، نظریں ٹمٹمائی دیکھتی ہے، آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں اور پوچھتی اور چلے جاتی ہے کہ اکبر صاحب کا یہ مدرسہ کب مکمل ہو رہا، کب آغاز ہو رہا، کب مکمل ہوگا؟ اور کانٹریکٹر سے کہتی جلدی بنا دو بابا، جلدی بنا دو اس مدرسے کو، تیز بنا دو اس مدرسے کو، مجھے بچوں کو پڑھانا ہے، میرے پاس اتنی حیثیت نہیں، پیسے نہیں کہ بچوں کو پڑھا سکوں۔ میں نے اس عورت کے جذبے کو دیکھ کر کہا کہ نہیں، ایک نہیں، اس عورت کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی، تینوں کو داخلہ دے دو اس مدرسے میں۔ اور جب میں داخلہ دے دو بول کے کہتا ہوں تو وہ عورت آنسوؤں سے روتی ہوئی میرے قدموں کو پکڑ لی، کہنے لگی کہ احسان اکبر صاحب احسان آپ کا۔ ارے اس عورت کے آنسو کو دیکھ کر میں اپنے آنسوؤں کو نہیں روک سکا کہ کتنا اشتیاق ہے، کتنی جدوجہد ہے۔ کہنے لگی میں غریب ہوں، کپڑا سیتی ہوں، شوہر پلمبر ہے، اتنا پیسہ نہیں کہ 3 بچوں کو پڑھاؤں۔ دعا دیتی چلے گئی، میں نماز پڑھا اور اللہ کا شکر ادا کرا کہ چلو لوگ اپنے کام کی کامیابی اور اس کے اجر کو دیکھنے کو زندہ نہیں رہتے، نسل نکل جاتے ہیں۔ ارے اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے میرے کام کو قبول کیا اور میرے کام کی کامیابی کے نظارے کو دکھا دیا۔ ارے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان دنیا میں دولت کما سکتا، عزت شہرت سب کچھ کما سکتا ہے، لیکن دعا کمانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آج ہم اداروں کے ذریعے دعا کما رہے ہیں، اندھیروں کے خاتمے کرتے ہوئے نئے اجالوں کو لا رہے ہیں، جہالت کو ختم کرتے ہوئے کامیابی کو لا رہے ہیں۔ زندگی کے ہر مسئلے مسائل کا اگر جواب کوئی چیز ہے تو یاد رکھو وہ سارا جواب صرف اور صرف علم میں ہے۔ علم کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کر دو۔ انسان دولت کے جانے سے غریب نہیں ہوتا، انسان شہرت کے چلے جانے سے گمنام نہیں ہوتا، انسان
اگر دنیا میں ناکام ہوتا ہے, سب سے پیچھے ہو جاتا ہے, تو میں کہوں گا کہ دنیا کا سب سے غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے, اور دنیا کا سب سے دولت مند شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے. لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے, اکبر صاحب آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نہیں پڑھا. مجھے بولتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہے, نہیں پڑھ سکا. باپ کا حکم تھا, محبت تھی, یا پھر میری قسمت تھی, جو بھی تھا. صرف 12th پاس ہوں. شاید اللہ مجھے اس لیے نہیں پڑھایا تاکہ میں ان معصوموں کو پڑھا سکوں. اگر میں پڑھ لیا ہوتا تو شاید پڑھانے کا شعور میرے دل میں نہ آیا. شاید اللہ میں نہیں پڑھ سکا, تو مجھے اندازہ ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے. میں آج اپنے فارم میں گریجویٹ بھی نہیں لکھ سکتا اپنے آپ کو, لیکن مجھے شرمندگی نہیں ہے. اللہ کا شاید وہ فیصلہ آج کے اس دن کے لیے تھا کہ میں نہیں پڑھ سکا, اس لیے وہ نہیں پڑھنے کا احساس جو دل میں ہے, اللہ نے اس احساس کو جگا کر غریبوں کو پڑھانے کا ذمہ میرے کانوں پہ ڈالا. اللہ کا شکر. لیکن یاد رکھو, اونٹ بھر کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا. تربیت اچھی حاصل کرو, کتابی علم سے زیادہ تربیتی علم پر توجہ دو. ماں باپ کے اطاعت گزار بنو, بڑوں کا احترام کرو, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ, غریب کی آواز کو سنو. مجھے یاد آتے ہیں سالار کے وہ جملے. میں ایک مرتبہ چھڑچھڑاتا ہوا گھر سے گیا, نیچے لوگ آئے, غصے میں گیا, ابھی مل کے آیا لوگوں سے, پھر آ گئے. سالار مسکراتے رہے. میں گیا غصے میں, جا کے چھڑچھڑاتے غصے میں اوپر سے بات کی, نیچے بھی نہیں گیا, بات کی, لوگ چلے گئے. سالار مجھے بلایا اور بولے, نہیں آپ وہ آدمی آیا ہے تو کیوں آیا؟ میں ابھی آیا, چپ بیکار باتیں بولنے آئے, یہ کام وہ کام. سالار مجھے بولے, دیکھو میاں, دنیا میں اللہ کے کروڑوں اربوں بندے ہیں, لیکن اللہ نے ان سب بندوں میں سے تمہارا انتخاب کیا اور اس کے دل میں تمہارے پاس جانے کو کہا اور تمہارے پاس بھیجا. یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. فریاد لے کے آنے والے کے پاس خوشی سے جاؤ, ناراضگی سے نہ جاؤ. ارے یہ اللہ کا اعزاز ہے. آج آپ کی محبت, آپ کی دعائیں, یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ ہم کو بخش رہا. میں آپ کو سب سے ہی کہوں گا کہ تعلیم پر توجہ دو, تعلیم پر توجہ دو. دنیا میں اگر تم کو کامیاب ہونا ہے تو تم صرف علم کے ذریعے کامیاب ہو سکتے ہیں. راتوں رات کو امیر نہیں بن سکتا, کوئی رئیس نہیں بن سکتا. ان حسین سپنوں کو دیکھنا, خوابوں کو دیکھنا چھوڑو, محنت کرو, جدوجہد کرو, اللہ کی راہ میں آگے بڑھ کے نکلو. پھر دیکھو اللہ تمہیں کامیاب و کامران کرے گا. لیکن اللہ کی راہ میں اگر کوئی جدوجہد نہیں کرے گا تو اللہ اس کو کامیاب و کامران نہیں کرے گا. اور اگر اللہ کی راہ میں جدوجہد ہوگی, اللہ کے لیے نہیں, دنیا کے دکھانے کے لیے ہوگی, تو اللہ جس طریقے سے تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر پھینک دے گا, تمہارے روزے پھینک دے گا, تو تمہارے نیک عمل کو بھی پھینک دے گا. دنیا کے لیے نہ کرو, اللہ کی رضا کے لیے کرو, اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. اکبر الدین اویسی اس چوڑے سے, اس لباس سے دنیا بھی دکھتا ہے, دنیا بھی ہو, تھوڑا ایمان ہے, اور شاید میرے ایمان اور معلومات میں اور اضافہ ہونا ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ مجھے سب معلوم, مضبوط ہوں نہیں. میں ان علماؤں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر سیکھنا چاہتا ہوں, سیکھنے والوں میں سے ہوں. لیکن کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے جو کیا ہے بہت بڑا کام ہے. نہیں, یہ میں نے احسان نہیں کیا ہے, یہ کچھ کر کے یہ میرا فرض تھا, یہ میری ذمہ داری تھی, میں نے اس کو پورا کیا ہے. بس آخر میں دعا کروں گا, مہمانات کا شکریہ ادا کروں گا, سارے مہمان کا, علماء کرام کا, مشائخ نظام کا, صدر مجلس کا,
मजलिस अराकीन असम्बली का, अराकीन काउंसिल का, महाराष्ट्र से आए, आपका यहाँ इस धूप में खड़े हुए मेरे गैयूर मुसलमानों का सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस कार्य खैर के लिए अपना वक्त दिया। बस एक ही आखिरी दरख्वास्त करूंगा कि बस दुआ करिए अल्लाह से कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल कर ले, अल्लाह हमारे इस काम को कबूल कर ले, अल्लाह हमारे इस इमारतों में पढ़ने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन कर दे, इनको नेक सच्चा व साले बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए, अच्छा खिदमतगार बनाए। अल्लाह अगर हमारे काम को कबूल कर लेगा तो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी, हमारी दुनिया भी तुमको मिल जाएगी।